یہ بات ہے اس زمانے کی جب کعبے کی عظمت کو مٹانے کی کوشش کی گئی۔ یہ بات ہے اس فوج کی جس کے آگے تھے ہاتھی، جو اس وقت عرب میں پہلی بار دیکھے گئے۔ یہ بات ہے اس ظلم کی جب ایک بادشاہ نے اللہ کے گھر کو گرانے کا فیصلہ کیا۔ کعبہ کی عظمت ختم ہونی چاہیے، ہمارا گرجا گھر ہی عبادت کا مرکز ہوگا۔ اور ان کے سپاہیوں کا گھمنڈ۔ کوئی نہیں روک سکتا اس طاقتور لشکر کو۔ یہ بات ہے اس بے سہارا شہر کی جس کے لوگوں نے اپنے گھروں کو خدا کے حوالے کر دیا تھا۔ چلو ہم پہاڑوں میں چلیں، اب اس گھر کا مالک اس کی حفاظت کرے گا۔ یہ بات ہے اس وسطی کی جس نے دنیا کو پیغام دیا کہ جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا اللہ ہوتا۔ خوش آمدید۔ کیا ہوا تھا اس سال جسے امام الفیل کے نام سے جانا جاتا ہے؟ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ۔ اس نے ایک بہت بڑی فوج تیار کی جس میں بڑے ہاتھی تھے۔ ان میں سب سے مشہور ہاتھی کا نام محمود تھا۔ عبد المطلب نے ابرہہ سے ملاقات کی اور صرف اپنے اونٹوں کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ تمہارے گھر کو گرانے آیا ہوں اور تمہیں صرف اونٹوں کی فکر ہے؟ جس کا جواب عبد المطلب نے نہایت سکون سے دیا۔ میں اونٹوں کا مالک ہوں، یہ گھر اللہ کا ہے، وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ جب ابراہ نے پوچھا تو پھر کعبے کو کون بچائے گا؟ تو پھر کون بچائے گا تمہارا یہ کعبہ؟ انہوں نے کہا اس کا رب۔ جب ابراہ نے کعبہ کی طرف بڑھنے کا حکم دیا تو اس کے ہاتھی محمود نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ مار اس کو، آگے بڑھ، کعبے کی طرف چل۔ اور پھر وہ ہوا جس کا کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اچانک سمندر کی طرف سے چھوٹے چھوٹے پرندوں کے جھنڈ آنے لگے۔ یہ روایات میں آتا ہے کہ وہ پرندے آتے اور اپنے پتھر اس فوج پر پھینکتے، جس پر بھی وہ پتھر لگتے اس کا جسم گل کر بکھر جاتا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ بھاگو! ابراہ کی فوج تباہی کا شکار ہو گئی۔ پتھروں کی بارش نے انہیں کھائے ہوئے بھوسے جیسا کر دیا۔ میرے ہاتھی، میری فوج تباہ ہو گئی۔ یہ ایک نشانی تھی۔ اس واقعے کے بعد مکہ اور کعبہ کی عظمت پوری عرب میں دوگنی ہو گئی۔ اللہ اکبر! ہمارا رب کتنا عظیم ہے۔ یہ سورت 5 آیتوں کی ہے۔ آئیں اسے سمجھتے ہیں۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ۔ آبرہ کی چالیں اللہ نے اس کی سازش کو تدلیل میں بدل دیا۔ جب بندہ اپنی حد پار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود آ کر روکتا ہے۔ یہ سورت اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کا گھر، اس کی عظمت اور اس کی توحید دنیا کی کسی بھی طاقت کے سامنے جھکنے والی نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ 1400 سال پرانی اس سورت کا آج ہماری زندگی میں کیا کام ہے؟ سورت الفیل ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم کتنے بھی کمزور یا بے سہارا کیوں نہ ہوں، اگر ہمارا مقصد نیک ہو اور بھروسہ اللہ پر ہو۔
یہ صورت غرور اور گھمنڈ کرنے والوں کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے، چاہے آپ کے پاس مال، طاقت یا ہاتھی ہوں۔ تو اگلی بار جب آپ کو محسوس ہو کہ دنیا کی طاقت آپ کے خلاف ہے تو دل سے دہرائیں، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب یقیناً اللہ نے اس الفيل وقت بھی ظلم کرنے والوں کو روکا تھا اور آج بھی وہ ہر ظلم کو روکنے کی طاقت رکھتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ واقعی میں مجھے سپورٹ کرنا چاہتے ہیں جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب